ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ڈنڈا تھا جس سے آپ مٹی کو کرید رہے تھے اور رو رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی آنسوؤں سے بھیگ گئی. آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، تم اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس لیے کہ یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہمارے وہی نیک اعمال جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کریں گے، اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر کریں گے، اپنے محدود ایام کے اندر کریں گے، وہی نیکیاں ہمارے لیے اس قبر کے اندر کام آئیں گی. ہم اور آپ مر جائیں گے، نیکیوں کے راستے بند ہو جائیں گے. ہم جب تک زندہ ہیں اس دنیا کے اندر، ہم جو کچھ نیک اعمال کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی ہمارے لیے کام آئیں گی اور اس قبر کے اندر بھی ہمارے لیے کام آئیں گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر فبکا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عثمان جو نبی کے داماد ہیں، جو ذی النورین ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان تمام صحابہ کرام سے اللہ اس دنیا کے اندر راضی ہو گیا اور یہ تمام صحابہ کرام اپنے رب سے راضی اور خوش ہو گئے کہ وہ صحابہ کرام یا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنے مال صدقات و خیرات کیے ہیں، جن سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر راضی اور خوش ہو گیا ہے، جنہیں نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی تھی اور دوسری بیٹی کی وفات کے بعد نبی نے کہا تھا کہ اے عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو بھی تجھے دے دیتا. کہ وہ عثمان بن عفان ہیں. ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول کو سخت مال کی ضرورت تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاندی کے سکے کو، اس مال کو لے کر کے اپنے دامن میں لے کر کے اس کو اچھالتے رہے اور فرماتے رہے کہ آج کے بعد عثمان اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی یہ عثمان کے نیک اعمال اس کی بخشش اور نجات کے لیے کافی. اس طرح کے بے شمار دلائل صحابہ کرام کی عظمت میں، فضائل میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہیں. تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے یا کسی قبر سے ان کا گزر ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی. کانا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی. فقیل لہ، ان سے کہا جاتا تھا کہ تذکر الجنت والنار وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ، کہ یہ قبر کی منزل یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی انسان اس قبر کے مراحل سے آسانی کے ساتھ گزر گیا، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے، بعد کے امتحانات اس کے لیے آسان ہوں گے اور بعد کے ان تمام مراحل میں وہ آسانی کے ساتھ پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، لیکن اگر کوئی انسان قبر کے مراحل سے نہیں گزر سکا، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پایا، تو شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور دنیا کے اندر، سماج کے اندر غیبت اور چغلخوری بہت زیادہ کرتی ہیں. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان تمام اعمال سے افعال سے اپنے آپ کو بچائیں، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم اور آپ اتنے چست اور ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، جنس کی شکل میں، پینٹ کی شکل میں، کہ ہم کو مجبوراً کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسموں پر لوٹ کر کے پلٹ کر کے آتے ہیں۔ یہ یقیناً صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا صحیح فرمان ہے کہ ان قبر والوں کو اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اس گناہ کے اندر یہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، چاہے وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچیں گے یا اس دنیا کے اندر غیبت اور چغل خوری کریں گے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قبر کے عذاب سے مامون اور محفوظ رکھے، تو ان تمام اعمال اور افعال سے ہم کو اور آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے قبر کے عذاب کے برحق ہونے کے بارے میں ایک پیاری حدیث جس کی راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں سے، صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ آپ نے بہت ہی جامع خطاب فرمایا، اور اس میں کچھ باتیں اب عذاب قبر کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس خطاب کو سن کر کے صحابہ کرام مسلمان دہاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخنے اور چلانے لگے، زج المسلمون زجتاً